السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خلاصہ قرآن میں آج ہمارا 18واں پارہ ہے۔ اس پارے میں ہم سورہ المؤمنون، سورہ النور اور سورہ الفرقان کی ابتدائی آیات کا خلاصہ کر سکیں گے۔ ڈیئر ناظرین، خوش آمدید، مرحبا اینڈ ویلکم ٹو مصباح احمد سوشل میڈیا۔ میں اپنے چینل پر نئے آنے والے تمام صارفین سے درخواست کرتی چلوں کہ یوٹیوب کے اس تعلیمی، اصلاحی اور تربیتی چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچے۔ ظلم و جہالت کے بازار میں اٹھنے والی آواز کو لائک، شیئر اور کمنٹ کی صورت میں سپورٹ کریں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کی عملی مثال بنیں۔ پہلی سورت سورہ المؤمنون ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ المؤمنون کے آغاز میں ہی مؤمنین کی صفات بتاتا ہے، تو آئیے مومنوں کی خوبیاں جانتے جائیے کہ وہ کون سی خوبیاں ہیں کہ جن کے صاحب حضرات مومنین کہلاتے ہیں، کہ جن کو اپنانے والے جنات الفردوس کے وارثین بن جاتے ہیں۔ تو آئیے، دیر کس چیز کی، مشکل کس بات کی، دیر مت کیجئے۔ سبحان اللہ، بڑی آفر لگ رہی ہے۔ اللہ کچھ عادتیں، کچھ خصوصیات، کچھ صفات بتاتا ہے، لمیٹڈ ہیں، صرف 6 ہی تو وہ صفات ہیں، انہیں اپنانے میں مشکل کس چیز کی۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، یہ آفر لگانے والا میرا اللہ ہے۔ مسلمانوں، یا عباد اللہ، اللہ کے بندو، اپنے رب کو مایوس مت کرو۔ تمہارا رب تم سے امید لگائے بیٹھا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے اس ماہ میں معاف ہو جائیں، گناہ سے، آگ سے، جہنم سے بچ جائیں اور جنات الفردوس میں داخل ہو جائیں۔ سورہ المؤمنون آغاز ہی اللہ نے 6 خوبیاں بتا دی کہ بس انہیں اپنا لو اور پھر جنات الفردوس کے وارث بن جاؤ۔ سبحان اللہ، چھوٹی بات نہیں ہے۔ آئیے دیکھیے کہ وہ صفات کون سی ہیں، کوئی مشکل نہیں۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، آؤ مومنین کی، کامیاب لوگوں کی لسٹ لگ رہی ہے، اپنا نام اس میں لکھوا لو۔ صرف 6 چیزیں پوری کرنی ہیں، 6 ریکوائرمنٹس ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ نمبر 1، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، وہ لوگ کہ جو اپنی جائے نماز پر آتے ہیں، پریئر میٹ پر جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ واقعی اپنے سامنے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو اتنا تو سوچ لیا کرو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور یقیناً وہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہی نماز میں احسان اور یہی خشوع و خضوع ہے۔ یہ صفت پیدا کر لو۔ اور اس کے لیے ایک آسان ٹپ میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ وضو کے لیے جاتے ہیں، ظاہر ہے نماز سے پہلے وضو مسٹ ہے، تو جب آپ وضو کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تب سے دنیاوی معاملات اپنے ذہن سے نکالنا شروع کرتے ہیں۔ پریپریشن ہوتی ہے، آہستہ آہستہ اپنے مائنڈ کو کنورٹ کرنا پڑتا ہے۔ سارا ٹائم، ہول دا ڈے جو چیز آپ سوچ رہے ہیں، پھر نماز میں بھی تو وہی خیال آئیں گے نا، بلکہ بڑھ چڑھ کر آتے ہیں۔ شیطان تو اور لگن سے کام کرتا ہے کہ اب کسی طرح اس کی توجہ اور خشوع و خضوع سے اسے پیچھے کر دوں، کیونکہ کامیاب لوگوں کی، سکسیسفل پرسن کی جو پہلی نشانی ہے، مومنین کی جو پہلی خوبی ہے، جو اللہ نے بتائی ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اپنے وضو سے کانشیس ہو جائیں کہ میں نماز کی طرف جا رہا ہوں، میں اللہ سے باتیں کرنے والا ہوں، میں نے اللہ سے کیا مانگنا ہے، میں نے جو پڑھنا ہے، جو بولنا ہے، جو اقرار کرنا ہے، اس پر پابند بھی ہونا ہے، یعنی سوچ سمجھ کر بولنا ہے، اور پھر اپنے رب سے کیے گئے وعدے پورے کرنے ہیں تاکہ وہ بھی میرے ساتھ کیے گئے وعدے پورے کرے۔ جی ہاں، نماز عہد و پیمان کا اقرار ہے،
اسی طرح اس کو سمجھیں کہ میں اپنا وعدہ تجدید کر رہا ہوتا ہوں، یہ عہد تجدید ہے اور دن میں 5 بار ہے، پھر جو بولا جو کہا اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ یہ کامیاب لوگوں کی پہلی خوبی ہے، پہلی نشانی ہے۔ اپنی نمازوں کا موازنہ کیجئے، حساب لگائیے، کیا کیا آپ کی نمازیں ایسی ہیں کہ ان میں خوش و خضوع ہو، اور یہ صفت آپ میں ہے نہیں تو دیر مت کیجئے۔ کامیاب لوگوں کی پہلی خوبی الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اور جب میں مومنین کی یہ صفات پڑھ رہی تھی تو میں حیران ہو رہی تھی، میرے رب نے 6 صفات میں سے اپنے حق کے لیے، اپنی عبادت کے لیے صرف ایک خوبی رکھی ہے، یعنی کہ اللہ کی نماز میں خشوع و خضوع کرنا ہے، اور باقی مومنین کی جتنی نشانیاں ہیں وہ حقوق العباد سے ریلیٹ کرتی ہیں۔ حقوق اللہ میں سے مومن کے لیے صرف ایک حق رکھا گیا، جبکہ حقوق العباد کے لیے 5 حقوق رکھے کہ مومن وہ 5 خوبیاں جو حقوق العباد سے ریلیٹ کرتی ہیں، جو انسانیت سے ریلیٹ کرتی ہیں، ان کو اپنانے والا ہے۔ وہ کون سی ہیں؟ یقیناً آج ہم حقوق اللہ بھی غصب کر رہے ہیں اور حقوق العباد بھی تلف کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے، نماز میں خشوع و خضوع اختیار کیجئے۔ کامیاب لوگوں کی پہلی نشانی، مومنوں کی پہلی نشانی، رب کی رضا حاصل کرنے اور جنات الفردوس کے وارث بننے کے لیے جو پہلی ریکوائرمنٹ ہے وہ نماز میں خشوع و خضوع ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پھر آگے بڑھیے، اللہ فرماتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون۔ کامیاب وہ لوگ ہیں جو لغویات سے، فضول کی باتوں سے، فضول کاموں میں دلچسپی نہیں لیتے، اعراض کرتے ہیں، ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ دل دکھتا ہے جب میں آج دیکھتی ہوں کہ میری یوتھ، اس امت کے نوجوان کہ جن کے ہاتھ میں ہمارا فیوچر ہے، ان کا انٹرسٹ کہاں ہے؟ دین میں تو کم از کم نہیں ہے، باقی ہر جگہ ضرور ہے۔ جبکہ اللہ کامیاب لوگوں کی نشانی بناتا ہے، بتاتا ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون۔ لغویات میں، بے سود چیزوں میں، ہر وہ چیز لغو ہے کہ جس پر آپ کو اللہ اجر نہیں دیتا۔ تو جس پر اجر نہیں ہے، آپ یہ سوچ کر وہ کام مت کیجئے کہ کوئی بات نہیں، اگر اس میں نیکی نہیں ہے تو گناہ بھی تو نہیں ہے، میں کون سا گناہ کے کام کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ ہم اکثر کام صرف اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی گناہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے ثواب نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن گناہ بھی تو نہیں ہے۔ جبکہ اللہ کامیاب لوگوں کی جو دوسری نشانی بتاتا ہے وہ ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ فضول چیزوں سے، وہ بے سود چیزوں سے، وہ لغویات سے، غیر فائدہ بخش چیزوں سے، کوئی اس میں دنیا کا، دین کا فائدہ نہیں ہے۔ جس میں دین کا فائدہ نہیں ہے اس میں دنیا کا بھی فائدہ نہیں ہے، وہ لہو ہے، وہ لعب ہے، وہ الا قلیل متاع ہے، تھوڑا سا فائدہ، تمہاری عارضی خوشی۔ یقیناً تمہاری اس میں حقیقی خوشی اور حقیقی لذت اور حقیقی تسکین نہیں ہوتی۔ مومن کی دوسری نشانی والذین هم عن اللغو معرضون۔ اللہ کے لیے تو ایک حق تھا نماز کا، اب حقوق العباد شروع ہو رہے ہیں کہ جب ہم لغویات سے اعراض کریں گے تو ہم اپنے آپ کو بھی اور دوسرے انسانوں کو بھی بچا سکیں گے، زندگی کو محفوظ کر سکیں گے اور پرپز فل بنا سکیں گے، پرپز لیس نہیں۔ یہ پہلا حق ہے زندگی کا، انسانیت کا، اپنے آپ کا، ہم پر پہلا حق کہ ہم لغویات سے بچ جائیں۔ جب ہم لغویات سے بچیں گے تو ہی کچھ پروڈکٹیو کر سکیں گے نا۔ جب ہم اپنا ٹائم، اپنا وقت فضول چیزوں میں نہیں لگائیں گے تب ہی ہم منافع بخش چیزیں کر سکیں گے۔ والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ لغویات سے اعراض کرنا ہے اور لوگوں پر خرچ کرنا ہے،
تم خوش قسمت ہو کہ اللہ نے تمہیں دینے کے قابل بنایا۔ سبحان اللہ، وہ صحابی کی مثال میرے ذہن میں آتی ہے جب بھی زکوٰۃ کا نام پڑھتی ہوں، بتاتی ہوں، تو فوراً سے کہ اللہ کو خوشی سے زکوٰۃ دینے والے اتنے پسند ہیں کہ جب صاحب زکوٰۃ ایک بندہ بنا، ایک صحابی، اور اس کے پاس زکوٰۃ کی وصولی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجا گیا شخص صحابی پہنچا، جبکہ اس کی زکوٰۃ ایک بوڑھی، بیمار اور کمزور اونٹنی بنتی تھی کہ اس کا مال بہت تھوڑا تھا، سب سے چھوٹی اور ہلکی چیز بنتی تھی۔ تو صحابی نے بتایا کہ آپ کی مالیت پر اتنی زکوٰۃ ہے اور یہ بیمار کمزور اونٹنی ہے۔ تو وہ صحابی نے کہا نہیں، یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ اللہ نے مجھے زکوٰۃ دینے کے قابل بنایا، اور ایسا پہلی بار ہوا، تو میں ہلکی چیز نہیں دوں گا۔ اور پھر حدیث میں، تاریخ میں رقم ہے کہ اس صحابی نے سب سے اچھی اونٹنی زکوٰۃ میں دی، اور زکوٰۃ خوشی سے دینے والوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور پھر اللہ نے اس کے مال میں ایسی برکت دی کہ وہ اس سال وہ ایک کمزور اونٹنی جس کی زکوٰۃ بنتی تھی، آنے والے چند سالوں بعد حدیث میں موجود ہے کہ اس کے پاس زکوٰۃ میں دینے کے لیے بہت بڑی تعداد تھی۔ یقیناً وہ مال کتنا ہوگا کہ جس کی زکوٰۃ اتنی بنتی ہے۔ سبحان اللہ، والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ مومن کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہوئے دل میں تنگی محسوس نہیں کرتا، خوشی سے دیتا ہے، زیادہ دیتا ہے، اپنی مالیت سے بھی بڑھ کر دینا چاہتا ہے، اپنی مقرر اماؤنٹ سے بھی، یوں نہیں کہ بنتے 100 ہیں تو 99 98 کم سے کم دینے کی کوشش نہیں، بلکہ تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اور کامیاب لوگوں کی نشانی ہے، مومنوں کی خوبی ہے کہ وہ زکوٰۃ خوشی سے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تیسری نشانی، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ جنت کا وارث بننا ہے نا، اور دنیا میں بھی تو برکتیں لینی ہیں، تو ان خوبیوں کو، ان صفات کو اگنور مت کیجیے۔ نماز میں خشوع و خضوع، لغویات سے اعراض، زکوٰۃ دینی ہے، اور والذین هم لفروجہم حافظون، اپنے فروج کی، شرمگاہوں کی، پرائیویٹ پارٹس کی، اپنے بدن کی حفاظت کرنی ہے۔ اس میں تمہاری بھی صحت ہے۔ یقیناً ایسا کرنے والے آج میڈیکل میں یہ پروف ہے، یہ پروف کر رہی ہے میڈیکل، یہ ریسرچ ثابت کر رہی ہیں کہ انسان بہت خطرناک بیماریوں سے بچ جاتا ہے جو اپنی حفاظت کرتا ہے، اپنے بدن کی، اپنے آپ کی۔ تو مومنوں کی زندگی تو اللہ کو ویسے ہی بہت پیاری ہے، ان کے اپنے فائدے کے لیے، ان کے دینی دنیاوی فائدے کے لیے، ان کے اخروی فائدے کے لیے اللہ نے فرما دیا کہ مومنوں کی، کامیاب لوگوں کی نشانی ہے کہ والذین هم لفروجہم حافظون۔ آگے بڑھیے، اللہ نے ایک اور آخری نشانی بتائی، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو بولتے ہیں پورا کرتے ہیں، اپنے وعدوں اور اپنی امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں، مخلوق کے ساتھ بھی اور خالق سے کیے گئے وعدے بھی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آخر میں اللہ نے کامیاب لوگوں کی نشانی، مومنوں کی خوبی اور صفت وہی رپیٹ کر دی جو سب سے پہلی تھی، یعنی پہلی اور چھٹی ایک ہی ہے، اور درمیان والی 4 وہ حقوق العباد سے ریلیٹ کرتی ہیں۔ اور اللہ نے جو چیز پہلے بتائی، والذین هم فی صلاتہم خاشعون، آخر میں بھی وہی بتایا، والذین هم علی صلاتہم یحافظون، نماز کی حفاظت کرنے والے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والے، ایسے نہیں کہ نماز آخری وقت پر پڑھنے والے، یہ تو منافقین کی نشانی ہے، جبکہ مومنین بر وقت نماز پڑھتے ہیں اور ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظار کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں جنات کے۔ کتنی پیاری آفر ہے۔ جب اللہ نے یہ صفات بتائی ہیں تو اس کے بعد اللہ خود پوچھتا ہے کہ بتاؤ ان میں مشکل کیا ہے، جبکہ ان سب چیزوں کا خالق بھی اللہ ہے،
اللہ پوچھتا ہے ابھی بھی بات سمجھ نہیں آئی، ابھی بھی تمہارا دل راضی نہیں ہے ان چیزوں کو اپنانے کے لیے، تو مجھے ایک ایک سوال کا جواب دیتے جاؤ۔ وہ اللہ سوال سورۃ المؤمنون میں کیا پوچھتا ہے؟ اللہ سب سے پہلا سوال پوچھتا ہے قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا، بتاؤ کہ زمین و آسمان کا، اس کائنات کا مالک کون ہے؟ کون سی چیز ہے جو تمہیں تمہارے رب کا ہونے نہیں دیتی؟ کون سی چیز ہے جو تمہیں ان صفات کو اڈاپٹ کرنے نہیں دیتی؟ یہ کام بھی مشکل نہیں ہے، اور جس کے لیے کرنا ہے وہ تو بہت ہی پاورفل ہے۔ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ، بتاؤ تو صحیح، آخر اللہ کے لیے نہیں جیو گے تو کس کے لیے جیو گے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تھوڑا سا بھی تمہیں علم ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ پھر پوچھتا ہے قُلْ مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، عرش عظیم کا، اس کائنات کا رب کون ہے؟ خالق کون ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، ضرور اعتراف کرو گے کہ اللہ۔ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو پھر کیوں تم اپنے رب کے ہو نہیں جاتے؟ کیوں کامیاب لوگوں کی، مومنوں کی صفات اپنا نہیں لیتے؟ اللہ اکبر۔ جب ہے ہی سب کچھ اللہ کا، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو بتاؤ تو صحیح تم پھر کیوں رکے ہوئے ہو؟ کون سی چیز ہے جو تمہارے اور اللہ کے درمیان مانع ہے، رکاوٹ ہے؟ اللہ پھر سے پوچھتا ہے قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، ہر مصیبت میں، ہر تنگی میں اللہ ہی حفاظت دیتا ہے نا، اور تو کوئی نہیں دے سکتا۔ تو کون ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کا کنٹرول؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، ضرور تم اعتراف کرو گے کہ اللہ۔ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، تو پھر کیوں جادو اور مختلف خرافات کے پیچھے بھاگتے ہو؟ جب سب کچھ ہے ہی اللہ کے ہاتھ میں تو پھر اس سے کیوں نہیں مانگتے؟ آخر میں سورہ مؤمنون کے اختتام پر اللہ نے پھر وہی بات، ایک سوال اور اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کامیاب لوگوں کی لسٹ لگ جانے کے بعد، خوبیاں بتانے کے بعد، صفات منشن کرنے کے بعد، اب جو بھی اللہ کو نہیں مانے گا، اعتراف بھی کر لیا، اللہ کے سوالوں کا جواب بھی دے دیا کہ ہر چیز کا مالک، خالق، کنٹرول کرنے والا اللہ ہے، جب مان لیا اور ابھی بھی تم نہیں عبادت کرتے، تم اس کی طرف رجوع نہیں کرتے، یہ صفات نہیں اپناتے، جنات کے وارث نہیں بنتے، تو اس سے بڑا ظالم اور کون ہے؟ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یقیناً جو اللہ کے سوا کسی اور کا ہوتا ہے، کسی اور کے لیے جیتا ہے، کسی اور کے لیے عبادت کرتا ہے، کسی اور کو پکارتا ہے مدد کے لیے، استغاثہ کے لیے، لا برہان لہ بہ، یقیناً اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جہالت ہے، جہالت پر چل رہا ہے، شرک و ظلم پر چل رہا ہے، نہ صرف یہ اللہ کے ساتھ وہ ناانصافی کر رہا ہے، بلکہ وہ اپنے اوپر سب سے بڑا ظلم خود کر رہا ہے۔ یہ سورۃ المؤمنون ہے، اور آگے سورہ النور ہے کہ جس میں واقعہ افک ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی براءت۔ سبحان اللہ کہ اللہ نے فضیلت پانے والی تو اور بھی بہت سی خواتین ہیں کہ جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی فضیلت کہ اس کائنات میں امرأۃ فرعون اور آسیہ اور مریم اور امرأۃ عمران اور خدیجہ اور عائشہ اور فاطمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے ان کے نام جاری کر دیے، مگر سب سے زیادہ فضیلت اور سب سے زیادہ برات اور فضیلت میں جس کے حوالے سے اللہ نے آیات اور قرآن نازل کیا، ان میں سر فہرست ام المؤمنین عائشہ حبیبۃ الرسول، زوجہ رسول عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ سبحان اللہ، اس بات کو ایسے سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے
سب سے پہلا نمبر لینے والی محبت میں، آپ سے سیکھنے میں، امت کو نفع پہنچانے میں عائشہ، بلا شبہ عائشہ رضی اللہ عنہا. اور صحابہ میں سے سب سے زیادہ اگر کسی کی بیٹی کو فضیلت ہے تو وہ بھی نام آتا ہے کہ جس کے باپ کو فضیلت ملی، خلیفہ اول بنا، تو وہ بھی عائشہ. سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیا کیا اس کی میں فضیلت بتاؤں کہ جس کی فضیلت رب قرآن میں بتاتا ہے، اور 1 2 نہیں 10 آیات نازل کرتا ہے. سورہ نور میں اذن کے، کسی کے گھر جانے کے اذن کے حوالے سے مینرز ہیں، احکامات ہیں کہ 3 بار اجازت لینا ضروری ہے، اور اگر جواب نہ دیا جائے تو برا نہیں منانا. یہ ہمیں سورہ نور سکھاتی ہے. اور پھر بدکار کی سزا ہے کہ جو مومنوں کے راستے پر مؤمنون میں، سورہ مؤمنون میں جو احکامات، صفات، خوبیاں اور چیزیں بتائی گئی ان پر نہیں چلتا اور بھی گناہ کی روش پر ہے، تو اس کے لیے کیا کیا سزا ہے. زانی کی سزا بتائی گئی، مسئلہ لعان ہے، اور اسی طرح نظر کی حفاظت کہ جو چیز گناہ کے قریب لے جاتی ہے، بدکار بنا دیتی ہے، اس کا کنٹرول تمہارے ہاتھ میں ہے. اپنے ہاتھ کی اور اپنی آنکھ کی حفاظت کرو. قل للمؤمنین وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. یہ سورہ نور کا سبق ہے. اور سورہ نور میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی بادشاہت بتاتے بتاتے سورہ فرقان شروع ہو گئی، اور جس میں اللہ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اس ذات کے کیا ہی کہنے کہ جو فرقان کو اتارنے والا ہے. شہر رمضان، فہم قرآن، خلاصہ قرآن مت کیجیے، اور اپنے رب سے اس ماہ میں عبادت اور قرآن کو سمجھنے کا حق ادا کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.